نظام میں بدعقیدگی، اب بدعقیدگی نے پنجے گائے نہیں. اور یہ تازہ ترین جو بلنڈر ہوا کراچی میں، کوئی فیروز شاہ نامی پیر ہے، اس کے آستانے صحابہ کے متعلق جو مشہور بولیاں بولی گئی اور صحابہ کو جس طرح ڈیگریڈ کیا گیا. الامان الحفیظ فیروز نامی ہے سر، ایک فیروز حضرت عمر کے دور میں تھا، اس نے تلوار سے حضرت عمر پہ حملہ کیا. اب یہ کراچی کا فیروز ہے، یہ گفتار سے صحابہ پہ حملے کروا رہا ہے. جماعت فیروزیہ کے تمام ذمہ داران، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے. اس قدر خوبصورت اہتمام کے ساتھ وہ اس تقریب مقدس کا اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں. کردار کی قدر مشترک ہے، توجہ کر رہا ہے. تو کراچی کے اندر جناب والا اس آستانے پہ خوب دھمال چوکڑی ہوئی اور جناب والا باقاعدہ ایک ذاکر، حویلیاں کا ایک ذاکر بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا علی کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے حوض پہ مولا علی جائیں گے. تو پتہ چلا کہ پہلا نمبر مولا علی. ایک تو سنی ڈر بڑے جاتے ہیں جب کوئی آدمی کہے جی کتھے لکھیا ہویا ہے. میں نے کہا کتاب رہنے دو، ایتھے لکھیا ہویا ہے. ہر مرید کو اپنا پیر بہت اچھا لگتا ہے. جب قادریوں کا سلسلہ غوث اعظم سے جا کے جڑتا ہی علی سے ہے تو ہم سے الجھتے کیوں ہو؟ خلافت میں چوتھا ہے، حوض پہ تو ساتھ ایک اور ذاکر کھڑا ہو گیا جو جامعہ رضویہ کا فاضل کراچی میں رہتا ہے. وہ نعرے لگاتا ہے جناب کیا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. توجہ ہے آپ؟ دمادم مست کلندر کہو علی کا پہلا نمبر. دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. دمادم مست کلندر علی کا پہلا دمادم مست کلندر. علی حیدر 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 حیدر. آپ کو جو حویلیاں والا جو ہے وہ ذاکر وہ کہتا ہے خلافت میں تو ابو بکر پہلے ہیں مگر حوض کوثر پہ موجودگی میں مولا علی پہلے ہیں. میں نے کہا بات ویسے ڈاکٹر جلالی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ بورڈ تم داتا صاحب کا لگاتے ہو اور سواریاں گامِ شاہ لے جاتے ہو. بات تو ٹھیک ہے، وارداتیں بھی تمہاری یہی ہیں. یعنی حوض کو سامنے رکھ کے جو تم اس قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو، حوض کو سامنے رکھ کے خلافت پہ چوٹ، حوض کو سامنے رکھ کے تفضیل شیخین پہ چوٹ، لیکن کھل کے بات کرتے نہیں. وہ بابا جی نے کہا تھا نا پیڑا ہورتے پھکیاں ہو، مرض ان کا اور ہے اور واردات کچھ اور ہو رہی ہے. اور نعرہ کیا لگا؟ اور نعرہ لگ رہا ہے. ایک دفعہ یہاں قریشی نے نعرہ لگایا، اب اسی جامعہ رضویہ نے بھی کیا کیا تحفے دیے. اسی جامعہ رضویہ کا فاضل جو ہے وہ کراچی میں بھی نعرے لگا رہا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. میں کہتا ہوں یہ نعرہ ہم حق چار یار کا نعرہ لگائیں تو کہتے ہیں یہ تو 1954 میں نعرہ نکلا. تو میں نے یہ نعرہ کب ایجاد ہوا جو تم لگا ہے؟ اور یہ سب سے پہلے نعرہ لگایا کس نے؟ نصرت فتح علی خان نے. اس نے قوالی گئی. میں نے کہا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ بھنڈوں کا عقیدہ ہے. یہ بھنڈوں نے یہ کلام کیا ہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر اور دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ کلام خود مولا علی کا ہے. اگر یقین نہ ہے تو پڑھو بخاری شریف. بخاری شریف اور مشکات شریف سب 555 میں بھی حدیث موجود ہے. محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا اے ابا جان یہ بتائیے کہ اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ نبیوں کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. اس کے بعد کہا عمر. اور صرف وہ نہیں، پڑھو ابو داؤد شریف. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ حی. فرمایا ہم نبی پاک کے زمانے میں حضور کے سامنے یہ کہا کرتے تھے، کنا نقول کہا کرتے تھے کیا؟ افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، کہ مصطفیٰ کے بعد امت مصطفیٰ میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ہے. اور ابو بکر دا پہلا نمبر جو نہ کہے اس کی سزا بھی مولا علی نے متعین کر دی.
پڑھو امام دارقطنی کی المختلف والمختلف، اور کتاب السنہ جناب والا امام ابن ابی عاصم کی، اور کتاب السنہ ہی امام عبداللہ کی، اور جناب فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، سب میں موجود میرے مولا علی فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ ابو بکر عمر پر مجھ کو فضیلت دے رہا ہے وہ مفتری جھوٹ ہے، اس کو میں اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں پوچھتا ہوں، جو تم کہتے ہو علی کا پہلا نمبر دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو میں دوسرا پوچھتا ہوں کہ پھر دوسرا نمبر کس کا؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ دکھاؤ بخاری سے لے کے مشکات تک، دادا صاحب کا دکھا دو، غوث پاک کا دکھا دو، میرے علی شاہ کا دکھا دو، پیر شاہ نقبال کا دکھا دو، صحابہ کا دکھا دو، مولا علی کا دکھا دو، ائمہ اہل بیت سے دکھا دو کہ انہوں نے یہ لکھا ہو کہ پہلا نمبر علی کا، دوسرا نمبر کس کا لکھا، تیسرا نمبر کس کا لکھا، چوتھا نمبر کس کا لکھا۔ تم 100 مرتبہ مرو اور 100 مرتبہ زندہ ہو جاؤ، تفضیلیوں رافضیوں تم نہیں دکھا سکتے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اولیاء نے، ہمارے ائمہ مجتہدین نے، تابعین تبع تابعین نے، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کسی نے یہ کہا ہو کہ پہلا نمبر علی کا تو دوسرا نمبر کس کا دکھاؤ، تیسرا نمبر کس کا دکھاؤ۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا پہلا نمبر مولا علی کا اور دوسرا نمبر بیان نہیں کرتے، تیسرا بھی نہیں کر رہے۔ وہی بات جو عرفان شاہ نے کی ہے کہ مصطفیٰ کا سارا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ ہے، تم سب کو ڈیگریڈ کر رہے ہو، یہ تمہاری واردات ہے، لیکن یہ واردات چلے گی نہیں۔ میں کہتا ہوں دکھاؤ دوسرا نمبر کس کا، تیسرا چوتھا، تم نہیں دکھا سکتے، مر کے بھی نہیں دکھا سکتے، اور ہمارے پاس آؤ، ہم بخاری سے دکھاتے ہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں پہلا نمبر کا ابو بکر کا، دوسرا نمبر فرمایا عمر کا۔ ابو داؤد شریف پڑھو، پوری امت کا یہ جناب والا عقیدہ ہے، پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا نمبر عمر، تیسرا نمبر عثمان، چوتھا نمبر مولا۔ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ ہن کیڑا کیڑا نعرہ مارے گا تے دل نال، دمادم مست قلندر اور دمادم مست قلندر۔ جیڑا کوئی ایمان نہ بولے میرے دل اشارہ کرو، اس نوں ایتھے جمعہ پڑھن دی لوڑ نہیں، اس نوں جُتیاں مار کے باہر کڈو۔ دمادم مست قلندر اور دمادم مست قلندر، بلند واسے دمادم مست قلندر۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ تو جناب والا مولا علی کی، اور پھر اوپر سے رنگ چڑھایا حاشیہ برداری کی عرفان شاہ نے۔ میں نے کہا شاہ جی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، عرفان شاہ جی جس راستے پہ آپ چلے ہو نا، اللہ کا واسطہ جو کچھ آپ تھوڑے وقت میں یہ بغض جلالی میں کر بیٹھے ہیں، اب کام صرف ایک ہی رہ گیا ہے کہ اب اپنے دربار پہ صرف جھنڈا اور پنجہ لگانے کی بھی کسر رہ گئی ہے، باقی آپ نے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے علم لگانا اور پنجہ لگانا وہ لگا لیجیے۔ کوئی مت سوچے کہ اہل سنت یہ مسلک حق یا اسلام کسی شخصیت کا محتاج ہے، نہ رہ کے مجھے قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ پیرو سجادہ نشینوں مولویوں یاد رکھو، اسلام کسی کا محتاج نہیں، ہر بندہ اسلام کا محتاج ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولو۔ عرفان شاہ صاحب نے اوپر آ کے جو برنڈر کیا، الامان الحفیظ، عرفان شاہ جی کل تک آپ کو لوگ حجت الاسلام کہتے تھے، آج حجاج الاسلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل عرفان شاہ کہتے تھے، آج ایران شاہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں، ہمیں جتنی گالیاں دینی ہیں دو، اور شام کے وقت کئی لائی وائے بک بک کر رہے ہیں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ عرفان شاہ صاحب نے آ کے جو جناب والا اوپر سے ظلم کیا، انہوں نے کیا کہا کہ مصطفیٰ کریم کا پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا یہی بات تو رافضی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں۔ اگر پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے تو ابو بکر کدھر گئے، عمر کدھر گئے، عثمان کدھر گئے، دیگر صحابہ کدھر گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نماز مصطفیٰ کے سسٹم کا مضبوط پلر ہے کہ نہیں؟
بولیے بھائی یہ مصطفیٰ کریم کے سسٹم کا مضبوط پلر ہے کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے سسٹم میں مسلح امامت پہ کس کو کھڑا کیا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. اور جب مصطفیٰ پردہ کر گئے پھر مسلح پہ کس کو صحابہ نے کھڑا کیا؟ تو اس سسٹم کو کندھا کس نے دیا؟ پھر جناب والا میرے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد فوری طور پہ جو جنگ یمامہ کے یہ میرے نبی نے عمل جہاد مصطفیٰ کے سسٹم کا پلر ہے کہ نہیں؟ تو پھر بعد میں اس لشکر کو روانہ کس نے کیا؟ صحابہ نے تو منع کیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ابو بکر نے بھیجا. تو جناب والا عمل جہاد جو مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ تھا، اس سسٹم کو کندھا کس نے دیا؟ زکوٰۃ کے منکرین نے سر اٹھایا، ان کی سرکوبی کس نے کی؟ تو عمل زکوٰۃ بھی مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ. اس سسٹم کو جان کس نے بخشی؟ تو یوں کہو سنیوں کا عقیدہ عرفان شاہ جی، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے عرفان شاہ جی، نہیں. یہ مصطفیٰ کا سارا سسٹم علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے. نہیں، مصطفیٰ کے بعد میرے نبی کا سارا سسٹم ابو بکر نے سنبھالا. ابو بکر کے بعد میرے نبی کا سارا سسٹم حضرت فاروق اعظم نے سنبھالا. فاروق اعظم کے بعد مصطفیٰ کا سارا سسٹم عثمان غنی نے سنبھالا. عثمان غنی کے بعد مصطفیٰ کا سارا سسٹم مولا علی نے سنبھالا. مولا علی کے بعد یہ سسٹم مولا حسن نے سنبھالا. اور اس سسٹم کو مولا حسن نے از خود حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا. پھر اسی سسٹم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی امارت کے تحت میں بطور چیلنج ان سب تفصیلیوں کہتا ہوں، مولا حسن تو جلدی شہید ہو گئے. کیا مولا حسین 20 سال جو بھی لشکر اسلام تیار ہوتا حضرت امیر معاویہ کے دور میں، کیا اس جہاد کے لیے، کیا اس جہاد کے ونگ میں بطور سپاہی مولا حسین نے جنگیں لڑی کہ نہیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں؟ سمجھ نہیں کیا؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کام مت کریں، ظلم مت ڈھائیں. اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، پر خدا کی قسم جو آپ کر رہے ہیں ظلم کھائیں، ظلم ڈھائیں. اللہ توجہ کرنا، محبت سے کو سبحان اللہ. آپ ساری زندگی بیان کرتے رہے، آج پٹڑی سے کیوں اتر گئے؟ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ساری امت کا وہی عقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت امت پہ احسان کیا، انہی خطوط پہ اسلامی نظریات کو قرآن چڑھایا جو 1400 سال سے متعین شدہ تھے. اور سنو فتاوی رضویہ شریف، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین 5ویں جلد میں انگوٹھے چومنے والا رسالہ کھولیے اور اس کا سبب 580 کھولیے. فضیلت و افضلیت کی بحث کو کھولیے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ 580 پہ منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف. اعلیٰ فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی جزوی فضیلت کی بنیاد پہ کسی کو افضل قرار دینا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. یہ یاد رکھو، فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. فضائل کا شمار، توجہ کرنا، جتنے بھی جزوی فضائل صحابہ یا اہل بیت کے، ان کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے. تفضیل شیخین یعنی ابو بکر عمر کا امت پوری سے افضل ہونا، اس کا شمار فضائل کے باب میں نہیں، عقائد کے باب میں ہوتا ہے. بڑا منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین جناب والا 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کھولو، سبب 580. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے، مواقف و شرح مواقف کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ جناب والا تفضیل شیخین، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، اس کا شمار فضائل کے باب میں نہیں ہوتا، عقائد کے باب میں ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، تفضیل شیخین کے مقابل میں اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے.
اور بفرض باطل سہل تعبیر نہ ہو سکے تو واجب الرد صحیح حدیث بھی. کیوں؟ اس لیے کہ تفضیل شیخین کا عقیدہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے. جو تواتر و اجماع سے چیز ثابت ہے اس کے مقابل میں آپ احاد کو پیش نہیں کر سکتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ ظلم مت ڈھائیں. اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے دما دم مست کلندر ابو بکر دا اللہ. اس لیے ہم بالکل واضح لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ بھانت بھانت کی گولیاں بولی جا رہی ہیں اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر عرفان شاہ صاحب کے جو استاذ ہیں مفتی عبداللطیف جلالی صاحب, ان کا بیان پڑھ لیں وہ کس طرح انہوں نے ان کو ڈیمانڈ دی. وہ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کی سارا پیسہ آیا بیعت سے, اس کے بلبوتے پہ یہ اہل سنت کو لڑانے کے چکر میں. یار 1400 سال میں جو بولیاں آپ بول رہے ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں نے نہیں بولی. خود مولا علی کا نعرہ کیا ہے؟ دمان دم مست کلندر. اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے اس سچے اور سچے عقیدے پہ رکھے اور اسی پہ ہمیں اٹھائے. اللہ 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 اللہ